اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شہزادی طوائف اور ہندی غلام کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، مرو شہر میں ایک شخص رہتا تھا جس کو نو بن مریم کہا جاتا تھا۔ وہ شہر کا رئیس اور قاضی، صاحب نظر و جہت والا شخص تھا۔ اس کی ایک بیٹی بہت ہی خوبصورت اور حسن و جمال والی تھی۔ اس لڑکی کے نکاح کے پیغام بہت سے امراء اور دولت مند لوگوں نے بھیجے، لیکن قاضی نے ان میں سے کسی کو بھی پسند نہ کیا۔ اس معاملہ میں وہ بہت متعجب تھا۔ اس کا ایک سیاہ فام ہندی غلام تھا جس کا نام مبارک تھا، اور قاضی کی ملکیت میں بہت سے درخت اور باغات تھے۔ ایک دن قاضی نے غلام سے کہا، تم باغات میں جا کر اس کے پھلوں کی دیکھ بھال کرو۔ چنانچہ وہ وہاں گیا اور 2 مہینے باغات میں قیام پذیر رہا۔ ایک دن مالک اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، اے مبارک، انگور کا ایک گچھا میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ ایک گچھا لایا، لیکن وہ کھٹا نکلا۔ پھر اس سے کہا، اس کے علاوہ کوئی اور پھل لاؤ۔ غلام دوسرا گچھا لایا، لیکن وہ بھی کھٹا نکلا۔ قاضی نے غصے سے کہا، کیا بات ہے کہ تم میرے لیے کھٹے انگور لاتے ہو، حالانکہ باغ میں بہت سارے انگور ہیں؟ غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، میں میٹھے اور کھٹے کو نہیں پہچان سکتا۔ قاضی نے کہا، سبحان اللہ، تجھے 2 مہینے ہو گئے باغات میں رہتے ہوئے اور تم کو کھٹے اور میٹھے کی اب تک پہچان نہ ہو سکی۔ غلام سن کر عرض کرنے لگا، اے میرے آقا، تیرے حق کی قسم، میں نے اس باغ سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ قاضی نے کہا، تو نے اس میں سے کیوں نہیں کھایا؟ غلام کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ نے مجھے اس کی رکھوالی کا حکم دیا تھا اور اس سے کھانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ میں آپ کے مال میں خیانت اور آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ قاضی کو اس کی امانت اور دیانتداری پر بڑا تعجب ہوا۔ قاضی نے اس سے کہا، تیرے ساتھ مجھے رغبت ہو گئی ہے اور میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں اور تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس پر عمل کرے۔ غلام نے اس سے عرض کیا، میں اللہ کا اور آپ کا فرما بردار ہوں۔ قاضی نے اس غلام سے کہا، بے شک میری ایک خوبصورت بیٹی ہے اور بہت سارے امیر کبیر لوگوں نے اس کے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اور میں ابھی تک اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پایا کہ کس سے اس کا نکاح کروں۔ اس کے متعلق جو تیری رائے ہو وہ مجھے بتانا۔ غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، زمانہ جاہلیت میں لوگ اصل، نسب، دین اور حسب میں رغبت رکھتے تھے۔ یہود و نصارہ حسن و جمال میں رغبت رکھتے تھے، اور نبی کریم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دین اور تقوی میں رغبت پاتے تھے۔ اور ہمارے زمانے میں لوگ مال و دولت میں رغبت۔ آپ ان چیزوں میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ اختیار کر لیں۔ قاضی بولا، میں دین اور تقوی میں رغبت رکھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، کیونکہ میں نے تجھ میں دین اور صلاحیت اور امانت کو بہت زیادہ پایا۔ غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا، میں آپ کا زر خرید کالے رنگ کا ہندی غلام ہوں۔ آپ میرے ساتھ اس لڑکی کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آپ کی بیٹی میرے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہوگی بھی تو کیسے؟ قاضی نے کہا، اٹھو، ہمارے ساتھ چلو، ہم اس معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جب وہ دونوں گھر داخل ہوئے تو قاضی نے بیوی سے کہا، یہ نیک سالے اور دیانتدار متقی غلام ہے، میں نے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو کیا کہتی ہے؟ قاضی کی بیوی نے کہا، معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن بیٹی سے پوچھنا چاہیے۔ جب بیٹی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، ابا جان، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور بے شک میں تمہاری مخالفت اور نافرمانی نہیں کر سکتی۔ قاضی نے بیٹی کا نکاح اس کالے ہندی غلام سے کر دیا اور ان کو بہت سارا مال و متاع بھی دیا۔ چنانچہ اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا، جو بعد میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے نام سے علماء اور اولیاء میں مشہور ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک دن علماء مہمان تشریف لائے۔ آپ کے پاس ان کی مہمان نوازی کے سوا اپنی سواری کے کچھ نہ تھا، اور آپ اس سواری پر حج اور جہاد بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس کو ذبح کیا اور پکا کر مہمانوں کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ کی بیوی کہنے لگی، آپ کے پاس دنیا کے مال میں صرف ایک گھوڑا تھا، آپ نے اسے بھی ذبح کر دیا۔ آپ جلدی سے گھر گئے اور اپنے مال میں سے بیوی کے مہر کے برابر رقم لی اور بیوی کے حوالہ کرتے ہوئے اسے طلاق دے دی۔ ایسی بیوی جو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کو ناپسند جانے،
وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل مسامرہ ٹی وی کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔